ناظرین السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ آج کے شو میں ایک اہم نقطے پر ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں، اور وہ لیڈرشپ کے حوالے سے ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، یا ملک میں موجود کوئی دوسری لیڈرشپ ہو، کہ کیا وہ امریکہ کو کے معاملات میں اسپائن دکھا سکتی ہے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے نیشنل انٹرسٹ کا تحفظ کر سکتی ہے، اور اگر نہیں کر سکتی، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہماری لیڈرشپ کے پر جلنے لگتے ہیں کہ جی اس سے آگے ہم جا کے نہیں امریکہ سے بات کر سکتے، ہماری کچھ اپنی گوٹ اٹکی ہوئی ہے، کچھ امریکہ کے ساتھ مسائل ہیں، یا پھر ہم ایز اے نیشن یہاں اسٹینڈ کرتے ہیں امریکہ بہت اوپر ہے، تو پھر عوام کو کیوں نہیں کانفیڈنس میں لے لیتی وہ لیڈرشپ؟ نہ عوام کو سچ بتایا جائے، نہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے سچ بولا جائے۔ یہ کن مسائل میں اس وقت ملک پھنسا ہوا ہے؟ پھر میاں صاحب کے بھی بہت سارے بیانات ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے، وہ بھی میں ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کروں گا، اور پی ایم ایل این کا بھی موقف ہم ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے۔ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ ایڈیٹر ہیں دا نیوز۔ مالک صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسما ارباب عالمگیر صاحبہ، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی۔ اسما ارباب عالمگیر صاحبہ بہت شکریہ۔ آپ ہی سے آغاز کر رہا ہوں اسما صاحبہ، کیا ان مشکل حالات میں جو لیڈرشپ چاہیے، جو اسپائن دکھا سکے امریکہ کو کہ جی ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے یہاں تک کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ لیڈرشپ موجود؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں جی اس دن جو پارلیمنٹ کا یہ میراتھن اجلاس 12 گھنٹے چلا، اور ساری پاکستان کی ریفلیکشن جو ہے 18 کروڑ عوام کی، جو ساری سیاسی قیادتیں تھے اور ملٹری قیادت جو ہماری ہے، ساری جب ایک ٹیبل پر بیٹھی، تو میرے خیال میں اسی رات یہ میسج چلا گیا امریکہ کو کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے، یا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، اور پاکستان کی قوم جو ہے، وہ کیا میسج امریکہ کو دینا چاہ رہی۔ ہم نے اگر ان کے ساتھ کبھی بات کی ہے تو ہمارا موقف بہت کلیئر ہے، فرام ڈے ون، فرام دا اسٹرگل آف مشرف ٹائم، بے نظیر کے وقت سے، کہ وی وانٹ ٹو ٹاک آن ایکول فوٹنگس۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے نہ کبھی ان سے ڈکٹیشن لی ہے اور نہ ہمارا لینے کا کوئی ارادہ ہے۔ ہم ایکول فوٹنگس پہ بات کریں گے، اور یہ بات جو آتی ہے، آج بھی میں میڈیا میں سن رہی تھی کہ جی وہ ان کا جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے، دیکھیں پاکستان پہ بڑی، کل بھی میں نے سنا ہے کہ بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی، پاکستان پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ پاکستان جو آج قربانی دے رہا ہے نا، ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو دنیا میں اگر امن ہے تو اس کا پاکستان اس کی قربانی دے رہا ہے، اور اس پہ اور دو کوئی رائے نہیں ہے۔ لیکن مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، لیکن اور گورنمنٹ مطلب ملکوں کے اس میں آتا ہے، بعض وقت آپ کی مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پاکستان کسی پوائنٹ پر کمپرومائز کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وی آر این ایمرجنگ ڈیموکریسی، ایمرجنگ ہے ہم، وی آر ناٹ اے فل اسٹیبلش ڈیموکریسی لائک انڈیا۔ دیر از نو پوائنٹ کہ پاکستان کہیں آئسولیشن میں رہے گا۔ ڈیموکریسیز ڈونٹ ڈیولپ ان آئسولیشن۔ انڈیا مجھے بات بتائیے نا، یہ جو ایکول فوٹنگ پر آپ کہہ رہی ہیں ہم بات کرتے ہیں، ایکول بیسس پر ہم بات کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ جب بھی ایکول بیسس پر بات ہوتی ہے تو میڈیا بڑا آزاد نظر آ جاتا ہے کہ جی ایکول بیسس پر بات کی جا رہی ہے۔ آپ کی انوکھی ایکول بیسس پر بات ہے کہ آپ کی حکومت ہدف تنقید رہتی ہے کہ جی آپ ایکول بیسس پر بات نہیں کرتے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے امریکہ کی، پھر آپ پر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ ابھی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے یہاں پر، اور ایک بہت ینگ ڈیموکریسی ہے۔ معذرت کے ساتھ کتنی دفعہ مارشل لاز لگی ہوئے ہیں، جب جمہوریت کو، میرے ساتھ بہت بڑے سینئر اینالسٹ بیٹھے ہیں، یہ جب جمہوریت نہیں ہوتی کسی ملک میں، یہ اس کا دیز آر دا ریپرکشنز آف ملٹری ڈکٹیٹرشپس دیٹ یو اینڈ آئی آر فیسنگ ٹوڈے، اور یہ ایک دن میں یہ صاف نہیں ہوتا۔ بے شک ملک اور قوم اور حکومت ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس کا جمہوری طرح سے ہم حل نکالیں گے، اینڈ وی آر آن ٹو دیٹ پروسیس۔ آپ نے دیکھا صدر صاحب کا رشیا کا دورہ، ابھی آج پی ایم صاحب گئے ہیں چائنا۔ ہم ایک ساورن نیوکلیئر پاور ہے، اور ہم جب بات کریں گے اسی کے اوپر کریں گے۔ اور جان کیری صاحب سے بھی جو کل بات ہوئی، پی ایم صاحب نے کلیئر کہا کہ آپ اپنی پالیسیز کو ری ڈیفائن کریں، وہ پالیسیز ہمیں پیش کریں جو ہمارے عوام کو قبول ہو۔ میں ذرا مالک صاحب سے، مالک صاحب آپ سمجھتے ہیں واقعتاً کہ امریکہ کے ساتھ بڑا ایکول بیسس پر ڈیل کیا جا رہا ہے؟ اور اسما ارباب صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو ڈکٹیٹرشپ کا گند ہے، عام طور پر ہم نے دیکھا ہے حکومتیں شروع کے 1-2 سال پچھلی حکومت کو کرٹیسائز کرتی ہیں، چوتھا سال لگ گیا ہے، یہ کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کا گند ہے، وہی صاف کر رہے ہیں۔ پہلے تو لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ کے برابر نہیں ہوتا۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میرا خیال ہے جو سب سے خطرناک چیز ہماری اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ نواز لیگ لیڈرشپ ہے، یا لیڈرشپ ہے، دیکھیں حکومتیں، انسان غلط فیصلے بھی کرتے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں۔ کوئی اگر غلط فیصلہ کر رہا ہے نا تو ایٹ لیسٹ یہ ایک اچھی بات ہے، بیکاز آپ کو توقع ہوتی ہے کہ ایک دن یہ صحیح فیصلے بھی کریں گے۔ اصل خطرہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک ایکویژن، ایک مشکل کا اندازہ ہی نہ ہو کہ ہم مسئلہ ہے کیا۔ یہاں پہ پرابلم ویکنس جھوٹ یا سچ کی نہیں ہے، کیپیسٹی کی ہے۔ میرے خیال میں جو ہماری لیڈرشپ ہے،
اس کو انارمٹی آف دا کرائسس کا اندازہ ہی نہیں ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک اتنے سنجیدہ دنیا میں, اتنے سنجیدہ مسائل میں یہ مذاق نہیں چل رہا ہے, یہ کوئی کولیشن نہیں بن رہی کہ ایم کیو ایم کو بٹھا لو یا پی ایم ایل کیو کو بٹھا لو, 2 وزارت ادھر بٹھا دو, ہیلتھ منسٹری سے لے کے اس کو دوبارہ دے دو. دیز آر جوکس. یو آر ڈیلنگ ود اے سیریس ورلڈ جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی جو طاقتیں ہیں ان کا اس ریجن کے اندر ایک تھیٹر لگا ہوا ہے. انرجی کرائسس ہے, انرجی کوریڈورز ہیں, آگے بندر بانٹ ہے آپ کی بالٹک کی, آپ کی یہ جو آپ کے تمام یہ ایریا ہے ایکس سوویٹ اسٹیٹس کا, یہ پورا اس بہت بڑی ایک بساط بچھی ہوئی ہے, نیو ورلڈ گیم کی بساط بچھی ہوئی ہے. اس میں ہم اگر بالکل جاہلوں کی طرح گھس جائیں گے, یہ تو وہ ہے کہ ایک بہت بڑی کہیں جنگ ہو رہی ہو اور آپ بندوقیں چل رہے ہو اور گلیل لے کے بیچ میں آ جائے میں تباہی پھیر دوں گا. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ بڑی سیریس دنیا ہے. اٹس ناٹ اے فنی پلیس اینی مور. اسما کیا یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے کولیشن بنانا زرداری صاحب کو آسان لگتا ہے, اسی طریقے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پورا ورلڈ گیم ہے اس میں وہ اسی طریقے سے کھیل سکتے ہیں؟ ایک دن وزیر اعظم صاحب اور زرداری صاحب آرٹیکل لکھ کے مبارکباد دیں گے کہ جی بڑا اچھا کام ہو گیا اسامہ کے مرنے کا, اگلے دن پارلیمنٹ کے اجلاس میں اپنی سوورنٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا کولیشن بنانا ہے. آپ کے واقعی کرائسس کا اندازہ نہیں ہے کہ ملک ان کرائسس کا؟ اگر آپ جوائنٹ کمیونیکے پڑھ لیں کل, اور جو آپ کا ریزولوشن ہے یہ بالکل آپس میں کلیش کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ میں ابھی آج یہ بات کر لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا شروع میں when we came into power ہم نے بولا کہ اس ملک کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے. دہشت گردی کے ساتھ لا اینڈ آرڈر اور یہ ساری ایشو سچویشنز آتی ہے. ہم نے کبھی اس سے اپنے موقف کو کہیں اس کو دوسرے پوائنٹ پہ نہیں لائے. ہم تو اس کو پہلے نمبر 1 ایجنڈا پر لائے. پاکستان کو اگر کوئی ایشو ہے تو وہ دہشت گردی, لا اینڈ آرڈر سچویشنز جو اس سے کریٹ ہوتی ہیں یہی ہے. پہلے دن سے ہم نے یہ کہا تھا. تو اس سے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو ادراک تھا, ادراک کا رد عمل ویسا ہی تھا جو آپ نے اس کے بعد رد عمل دکھایا. The seriousness of the situation was always there for us and that is the time when we told and جو اس وقت ایک بہت بڑی پارٹی مطلب 90 ممبرز تھے, تو ہم نے اس لیے ان کے ساتھ الحاق کیا تاکہ جمہوریت سٹرینتھن ہو. جب اس ملک میں جمہوریت ہوگی تو ان مسائل سے ہم نکلیں گے. ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا تھا کہ دیز آر ناٹ سیریس ایشوز اینڈ دیز آر دوز ایشوز جو پاکستان کی خدا نہ خواستہ اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی پروگریس کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہنڈرنس آج بنے ہوئے ہیں. بالکل آج ہم دلدل میں پھنسے ہوئے, لیکن معذرت کے ساتھ اگر ہم بولیں کہ ہم اتنا جلدی سارے پروسیس سے نکل جائیں گے تو یہ غلط بیانی کے راتوں رات ہم کر لیں گے. دیکھیں میں اس میں ایک سوال فریز کر دوں پھر آپ جواب دیں. ایک سوال فریز کر دوں. ہر گورنمنٹ نے آپ نے کہا نا کہ آپ کو ادراک تھا, آپ نے کہا نا آپ کو ادراک تھا. گورنمنٹ نے پریویس گورنمنٹس نے اپنا انپٹ ڈالا ہے, تو آج یو آر ایٹ دس. آپ نے کہا نا آپ کو ادراک ہے. انداز حکومت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا, یا تو آپ کو مسائل کا ادراک نہ ہو یا پھر مسائل کا ادراک ہوتے ہوئے آپ کا طرز عمل ایسا نہ ہو کہ لگے کہ جی آپ مسائل کے حساب سے اپنا حکومت کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, گورن کر رہے ہیں. تو دونوں میں سے پھر کوئی ایک مسئلہ ہے. مالک تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ مسائل کتنے سیویئر ہیں, آپ کہہ رہی ہیں ادراک ہے, تو پھر کیا آپ کا طرز عمل ویسا نہیں ہے؟ بہت سینئر جرنلسٹ ہے اور ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, مطلب نیچرلی از انٹائٹلڈ ٹو ہز اون رائے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن ایز فرام دا گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو میں یہ بات کروں گی کہ کیوں کس دن ہمیں اس سیریسنس کا احساس نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں اب یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی کہتا ہے کہ جا کے اس سے لڑو. پاکستان ہیز ٹو گو آن اے ویری ٹائٹ روپ. ہم جذبات سے تو کام نہیں کر سکتے. کل بھی میں نے یہ بات کی, وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری سیریس کنسیڈریشن. جیسے انہوں نے بتایا یہ کوئی مذاق نہیں ہے, ہمیں اس ملک کو بچا کے نکلنا ہے. ہم نے آگے پیچھے بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہے اور ان ایشوز کو ڈپلومیٹکلی اینڈ کنسنسسلی حل کرنا ہے. ایشوز تو ہیں لیکن پاکستان دیکھیں, وی ہیو انڈیا ایٹ دا کارنر, وی ہیو ویری ایشوز. میں شامل کرتا ہوں, بٹ دیکھیں ہمیں موقف میں کنسسٹنسی دے دیں. ایک ریاست ہے جس نے اسامہ بن لادن کو مارا, ایک ریاست ہے جس کے یہاں اسامہ بن لادن مارا گیا. اب جس نے مارا اس کی پورے ایٹیٹیوڈ میں کنسسٹنسی ہے جب سے مارا گیا اب تک. ہماری کنسسٹنسی نہیں نظر آتی ہے. ہمیں کبھی وزیر اعظم کچھ کہتے ہیں, صدر کچھ کہتے ہیں. ابھی مالک صاحب بتا رہے ہیں جو ایکسپلین بھی کریں گے کہ جوائنٹ کمیونیکے کچھ کہتا ہے, ریزولوشن کچھ کہتی ہے. کہا کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اٹ واز فیلیور تھا, ملٹری فیلیور تھا, ہمارا آئی ایس آئی کا فیلیور تھا. وہ تو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے ہمارے ملٹری لیڈرشپ نے کہ جی یہ ایک پہلے دن جو فورن آفس کی اسٹیٹمنٹ آئی کچھ گھنٹوں کے بعد, اس میں لکھا کہ جی اس طرح ہوا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, یونیلیٹرل آپریشن ہے, اور it happened as per the declared policy of US President. Stated and declared policy of US. یعنی کہ آپ نے tacitly یا indirectly یہ اپروو کیا کہ کیونکہ وہ declared policy کے مطابق تھا اس لیے وہ ٹھیک تھا, ہم نے اپروو کیا. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں, جہاں میں ادراک کی بات کرتا ہوں, دیکھیں یہ
شی از اے منسٹر, شی ڈیل کرتی ہیں, لیکن سیکیورٹی میٹرز میں شی از ناٹ دیئر. یہ کام ہے ایک اور لیول کا, دوسرے جو ایز اے پارلیمنٹیرین, لیکن ان کے ساتھ بھی اتنی چیزیں شیئر کرتے ہیں, سرٹن چیزیں نہیں کرتے. میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, یہ جو آپ نے بھی کل باتیں ہوئی کیری آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی ٹیررسٹ ہیونز ہیں, ہم اس پہ کریں گے, ہمارے بھی سارے لا رہے تھے بالکل, اور بیان آ رہے ہیں وی ول گو آفٹر دا ٹیررسٹ ہیونز. جیسا میں آپ سے پہلے ایک بات کر رہا تھا, ٹیررسٹ ہیون جب آپ انگریزی میں بات کرتے ہیں, ٹیررسٹ سینکچوریز, تو انگریزی میں اس کا مطلب ہوتا ہے شر پسندوں کی پناہ گاہیں, ٹیررسٹوں کی. کوئی اس میں آپ کو نہیں سسپینس لگتا, سیدھی بات ہے, ختم کرنی چاہیے. جب آپ یو ایس لیگل لا میں پڑھتے ہیں تو ان کے لا میں اس کی ڈیفینیشن ہے وہ علاقے جہاں پہ اسٹیٹ کی ریٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور کیری لوگر بل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دیر آر ٹیررسٹ سینکچوریز جو ہم نے مانا ہے, انکلوڈنگ کوئٹہ, مرید کے ایریاز آف بلوچستان, ایریاز آف پنجاب, سم ایریاز, اب جہاں مرضی چلے جائیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا ریفرنس ٹو امریکن لاز وہ جگہ ہو گئی جہاں پر. اب ٹیکنیکلی کل کو آپ ان کو کیا کہیں گے, آپ نے تو خود کہا ہے کہ وہاں پہ امریکہ کو, اور کیری لوگر بل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ٹیررسٹ سینکچوری ہوگی امریکہ اس کو ہٹ کر سکتا ہے. اس کو آپ نے اگری کیا ہے کہ ہم اس کو یوزنگ آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور, یو ایس نیشنل پاور, اس میں فوج بھی ہے, اس میں مرینز ہیں, نیویز ہیں, کمانڈوز ہیں, اور ایون کانٹریکٹرز بھی ہیں جس طرح ریمنڈ ڈیوس تھا. یہ آپ نے قانوناً سائن کیے ہوئے کاغذات, یہ ادراک کی میں یہ بات, مطلب ہم اگر انٹرنیشنل لا میں جائیں تو کچھ غلط نہیں کیا. یہ مجھے 10 سیکنڈ دیتے ہیں. جب ادراک کی بات ہوتی ہے, ہم لوگوں نے ایک ایسا کانٹریکٹ ایک سپر پاور کے ساتھ کیا جو 10 سال کے لیے ہے, جس میں ہم نے ایک ایک چیز ان کو اگری کر کے کر دی ہے وداؤٹ ریلائزنگ. فائن پرنٹ میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ٹیررسٹ سینکچوریز ہم نے مان لیا کہ ہمارے ملک میں ایریاز ہیں جہاں پہ ہماری اسٹیٹ ریٹ نہیں ہے, آپ آ سکتے ہیں, آپ تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور لا سکتے ہیں. کل جب آپ نے کمیونیکے دیا, آپ کا ریزولوشن بڑا اسپیسیفک تھا, ڈرونز اگر آئیں گے تو بس ہم انقلاب آ جائے گا. نہیں ہو سکتا ہے, سن لیں, اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ہم کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ ہم بند کر دیں. کمیونیکے میں ڈرونز کا ذکر ہی نہیں ہے. اوکے, پھر رات کو ایک بڑی اچھی ایک موو چلی پی آر کی, میں مانتا ہوں گورنمنٹ کو فل کریڈٹ دیتا ہوں, ایک خبر چلوائی, سارے اخبارات میں چلی, ٹیلی ویژنس پہ ایک دم بریکنگ نیوز آئی کہ جی امریکہ ہیز اپولوجائزڈ, جو آج کی ڈرون سٹرائک ہوئی ہے اس کے لیے امریکہ نے اپولوجائز کیا. کس نے اپولوجائز کیا, کس سے اپولوجائز کیا, کسی کو کچھ پتہ نہیں, ذرائع. اٹ واز اے بیوٹیفلی مینوفیکچرڈ نیوز کہ یار اس کا امپیکٹ کم کر دو. کس نے کس کو کال کی, کیا ہوا, کچھ نہیں پتا. آج تک جب کوئی اپولوجی ہوتی ہے ایک سرٹن آئیڈینٹیفائبل کوارٹر سے آتی ہے, ذرائع نے ذرائع سے کر لی, تمام میڈیا میں آ گیا کہ تاکہ ورنہ اصل ایشو یہ اٹھنا تھا کہ جی ابھی کیری آئے ہوئے, بات چیت چل رہی ہے, 2 ڈرون ٹھک گئے. اچھا ایک کلیریفیکیشن میں نے کہیں یہ بھی پڑھی کہ جی کیونکہ کیری یہاں تھے اس لیے ہم اپولوجائز کرتے ہیں کہ ٹائمنگ ذرا مس میچ ہو گئی اس ڈرون کی, یہ بھی پڑھا. اور آدھے چینلز میں یہ تھا کہ جی انہوں نے ڈرون اٹیکس کے لیے اپولوجائز کیا, آج کہا جی آج میر علی والے کے لیے کیا. میں ادراک کی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے وہ ڈاکیومنٹ, اور اس میں میں بتا دوں آپ کو, ابھی ایک ان کا ایک آ رہا ہے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ جو بھی پرپوزڈ ہے, اس میں پہلے جو آپ کی پاورز ملی تھی امریکنوں نے اپنے آپ کو دی ہوئی تھی کہ جی تمام لوگ جن کا 9/11 سے تعلق ہے, بیٹ کیا ہے, سپورٹ کیا, اب انہوں نے اگر یہ ایکٹ پاس ہو گیا جو ہو جائے گا تو اس میں ہوگا اینی بڈی ایسوسیٹڈ ود القاعدہ اینڈ طالبان, جن کے اگینسٹ بھی امریکہ پورا یونیلیٹرلی ہٹ کر سکتا ہے. اب ایسوسیٹڈ میں تو بھیا جو مرضی اب لپیٹ لیں, یہ سپر پاور سنڈروم کی میں بات کر رہا ہوں. اسما مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کیری لوگر کے حوالے سے, اس میں مجھے ایک سوال ہے, بٹ میں اسما کو ذرا پروگرام میں شامل کر لوں, پھر PMLN کو بھی مجھے پروگرام میں شامل کرنا ہے. ذرا مجھے اسما یہ بتائیے یہ کہ جوائنٹ کمیونیکے کچھ بات کرے, اس میں ذکر بھی نہ ہو, اور جو پارلیمنٹ میں لمبی تقاریر کے بعد اور 3-4 گھنٹے کی محنت, 11 گھنٹے کے اجلاس میں سنا ہے 4 گھنٹے ریزولوشن بنانے میں لگ گئے, PMLN نہیں مان رہی تھی, اس میں ڈرونز کا ذکر ہو, بڑی باتیں ہوں, عوام کو آپ بڑی باتیں بتائیں, یہ کیوں اتنی کنٹراڈکشنز ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کیا واقعتاً جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایونٹ ٹو ایونٹ بیسس پر آپ ملک چلا رہے ہیں کہ یہ ایونٹ ہوگا تو یہ کریں گے, یہ کیری آ گیا تو پھر اس قسم کا جوائنٹ کمیونیکے آئے گا؟ ہم بالکل ہی ایونٹ ٹو ایونٹ پر نہ ممالک چلتے ہیں, نہ ہم پاکستان کو ایونٹ ٹو ایونٹ پر چلا رہے ہیں. یہ تو ایک بالکل کلیئر پالیسی ہے گورنمنٹ کی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپریشنز کی جب بات آئی تو وی ہیڈ آلویز سیڈ کہ ہم ان کے ساتھ جوائنٹ آپریشنز, بات یہاں پر یہ ہوئی کہ دس واز ناٹ اے جوائنٹ آپریشن. ٹھیک ہے, پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے. پاکستان تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے فوجیوں کو شہید کیا, جوانوں کو شہید کیا, ہمارے لوگ بے گناہ شہید ہوئے ہیں, اور کون سی قربانی ہے جو پاکستان نے ٹیررزم کے لیے نہیں دی, ٹو فائٹ اے وار اگینسٹ ٹیررزم. آپ مجھے بتائیں انہوں نے زیادہ دی ہے کہ ہم نے زیادہ دی ہے؟ تو یہ جوائنٹ آپریشن کیا پاکستان گورنمنٹ نے اس سے انکار کیا تھا؟
ہم نے تو انکار نہیں کیا تھا اگر پاکستان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا. یہ تو بات کی باتیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہر ملک اپنی انٹرسٹ کو سوچتا ہے. دے ہیو اے رائٹ ٹو تھنک فار دیئر انٹرسٹ اینڈ واٹ از بیٹر فار دیم ٹو گو بیک ٹو دا پیپل آف امریکہ. اگر ابھی مسٹر اوباما ہیرو بننا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ میں اپنا ووٹ بینک کو انکریز کرے اور اپنی جو ان کی جو پروفائل گر گئی تھی while losing the war in افغانستان, جب زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ you have lost the war of hearts and mind, تو ویسٹ کو بہت برا لگا اور صرف اپنا پروفائل اٹھانے کے لیے اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو پاکستان کو بھی حق ہے اپنے عوام کی دفاع کے لیے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور ایکول گراؤنڈز پر بات کرنے کے لیے. ہم نے کبھی کسی سے دشمنی کی بات نہیں کی. تو کریں نا ایکول گراؤنڈز پہ بات. لیکن آپ ویسٹ کی ہر ایک بات کو مانتے کیوں ہیں؟ اگر ان کے بھی اپنے انسینٹیوز ہوتے ہیں, اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہے. Why cannot we have our priorities? بات یہ ہے ہماری ملٹری کی, ایک منٹ مالک صاحب, ہماری ملٹری کی اپنی پرائیورٹیز ہوگی. وائی ڈو یو ناٹ, آپ اس کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی نیشنل پالیسی کی اپنی پرائیورٹیز ہوگی. جب افغانستان سے امریکہ جائے گا, وی ول بی ہیئر. امریکہ تو آج اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. یو ڈونٹ نو کہ 2014 میں جا رہے, 13 میں, بیسٹ نون ٹو دیم, اور کیا ان کے کیا انٹرسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ابھی اٹس این اوپن بک ایٹ دا مومنٹ, لیکن پاکستان کو حق نہیں اپنے دفاع اور اپنی پرائیورٹیز اور کیا ہماری ملٹری کو یہ حق نہیں ہے دے شوڈ ہیو دیئر سپریمیسی. وہ لڑ رہے ہیں, کہتے جی فنڈ کیوں ادھر کولیشن سپورٹ لے رہے, کیوں نہ لے جی, کیوں نہ لیں. نہیں ہم تو کہتے ہیں لیں, بٹ وہ ریلیز بھی تو کرا لیں ان سے, وہ ریلیز نہیں ہوتے وہاں سے. یہاں پاکستان سے جائے گا, پاکستان سے آپ اور میں اتنا نیگیٹو بولیں گے تو وہ بھی دیکھ لیں. آپ کو ہمیں ان کو بھی سپورٹ دینا ہے. میں پہلی بات دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, I have the highest regard for her. بات یہ ہے کہ کسی کے نیگیٹو بولنے سے نہیں, ہمارا دکھ ہی یہی ہے. ہمارا دکھ ہی یہی ہے کہ جو امریکنوں کا یا دوسروں کا جھوٹ ہے وہ ہماری باتوں کا سے سچ لگتا ہے دنیا کو. اور وہ کیوں لگتا ہے؟ کیا ہماری انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن دی کہ ہم نے اس لیے انٹیلیجنس شیئر نہیں کی کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ ٹپ آف نہ کر دیں. کیا ایز اے پارلیمنٹ ہم نے آرمی سے یا امریکنوں سے پوچھا, ایز اے گورنمنٹ کیا کیری سے پوچھا آپ ہمیں وہ اسپیسیفک ایگزامپل دیں کہ کہاں پہ آپ نے ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ پہلے کی اور ہماری وجہ سے کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ بھاگ گیا؟ انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن دی. یہ پنیٹا کا بیان تھا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کو بتاتے تو پہنچ جاتے. ہاں, پہلی بات یہ تھی نا. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سوورینٹی یہ وہ, خدا کا واسطہ میں تو بار بار اسی ڈاکیومنٹ پہ جاتا ہوں, آپ پڑھ لیجئے, آپ کیری لیگل بل پڑھ لیجئے, آپ نے خود یہ چیزیں ان سے مان چکے ہیں. مالک صاحب ٹو بی فیئر وتھ ڈیموکریٹک گورنمنٹ, آپ مجھے ایک بات بتائیے نا, آپ کی ظاہر ہے پھر آئی ایس پی آر کے لوگوں سے بھی ملاقات کبھی کبھار ہوتی ہوگی جس طرح گورنمنٹ کے لوگوں سے ہوتی ہے. وہ حکومت یا وہ ڈیموکریٹک حکومت جس کو 3 سال ہوئے ہیں, اور پھر ہمارا جی ایچ کیو ہے ماشاءاللہ جو نیشنل سیکورٹی کی ساری پالیسیز چلا رہا ہے, جو کہ زیادہ آرگنائز سمجھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیموکریٹک گورنمنٹ, انہوں نے جو کیری لیگر بل پہ واحد کرٹیسزم کیا وہ یہ تھا کہ جی اس میں دیکھیں نا آپ آرمی کے بارے میں اور کس قسم کی باتیں کر دی گئی ہیں, صرف اور صرف اپنا جو ان کا انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ تھا. انہیں نہیں خیال آیا کہ کس قسم کی باتیں, سارا کا سارا ہم کرٹیسزم ان پر کریں. تو آپ یہ فیصلہ کر لو کہ پالیسیز ان کا ذمہ بنانا ہے, اور سب فیصلہ کیا کرنا ہے ان کا ذمہ نہیں ہے. یہ بڑا کنوینئنٹ ہے. ہماری جمہوریت 3 سال پرانی ہوگی, ہمارے جو ڈیموکریٹس ہیں وہ 3 سال کے نہیں ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی 25-30 سال ہو گئے ہیں سیاست میں, زرداری صاحب بھی اتنا ہو گیا. ان کا کون سا وزیر ہے جس کے 40 سال کا تجربہ نہیں ہے؟ میں یہ آرگومنٹ ہی نہیں مانتا کہ جی جمہوریت 3 سال پرانی. بٹ آئی ہیو اے کوسچن دیئر. نو لیٹ می فنش ناؤ. ہم نے ڈیموکریٹس کو ورلڈ ویو تھوڑی لینے دیا, جیل میں بند کیا ہوا ہے. کون سا ورلڈ ویو لے لیا؟ بات نہیں ہے. میں نیلسن منڈیلا 26 سال جیل میں بند رہا تھا, واپس آ کے ہی اس نے ایسی ٹرانزیشن کی اس ملک کی, ایک گورا نہیں مرا جہاں پہ لوگوں کا خیال تھا لاکھوں گوروں کی لاشیں بچ جائیں گی. لیڈرشپ ویژن سے ہوتی ہے. لیڈرشپ کو یہ کلیریکل جاب نہیں ہے. کیا بات ہے, آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے, آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. اس لیے خدا کا واسطہ اس کو کلرکوں والی جاب نہ بنائیں. یہ لیڈرز کا, نبیوں کا کام ہے ملک چلانا, حکومتیں چلانا, یہ ولیوں کے کام ہے, نبیوں کے کام ہے, نبیوں نے کیے ہیں. تو اٹس ناٹ فار این آرڈنری پیپل. مطلب کیا کریں, ان کی نہیں چلتی تو آگے عوام کو بتا دیں جی ہماری نہیں چلنے دیتا. دیکھیں پہلے خود سمجھیں, میری استدعا ہے تمام لوگوں سے, خدا کا واسطہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں دیوان والی بات کرتا ہوں, پلیز ریڈ دا ڈاکیومنٹس دیٹ یو ہیو سائنڈ. آپ نے ایگریمنٹس سائن کیے ہوئے ہیں. یہ جب آپ مجھے بتائیں کہ کیری صاحب آئے ہوئے ہیں, نیوکلیر کی بات شروع ہو گئی, نیوکلیر اثاثے.
ہلری کلنٹن فون کرتی ہیں, ڈرامیٹکس دیکھیں کس طرح قومیں چلتی ہیں, کس طرح ڈرامہ کریٹ ہوتا ہے. ہلری کلنٹن کو نہیں پتا تھا کہ اس وقت کیری جون صاحب جوائنٹ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے ود پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ. اس وقت ہلری فون کرتی ہیں, پرائم منسٹر میٹنگ سے اٹھتے ہیں, جا کے 20 منٹ سے گفتگو کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. واٹ واز دیٹ؟ دیٹ از دا سمبلزم آف پاور, کہ ہم جب چاہیں گے آپ کے وزیر اعظم کو جہاں سے اٹھائیں گے سائڈ پہ لے جا کے 20 منٹ بات کریں گے. تو ہمارا وزیر اعظم کیا کہتا ہے؟ جا کے جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا, منع کر دینا. He should have been in meeting. I am in the meeting, I'll talk to you later. That's his priority. بات یہ نہیں ہے, بات یہ نہیں کہ وہ کال ہوتی ہے, اس میں کوئی عزت بیزتی کی بات نہیں, یہ تھوڑی سی کاسمیٹکس ہوتی ہیں, تھیٹرکس ہوتی ہیں سیاست میں, اور تھوڑی سی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں تھیٹرکس ہوتی ہیں. میں ڈاکومنٹس کے اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے ایسے اس ڈاکومنٹ میں رائٹس دے دیے ہوئے ہیں کہ جن کا آپ کو خود اندازہ نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے جو آپ کی گورنمنٹ نے سائن کیا ہے, کیری لوگر, میں نے نہیں سائن کیا ہوا, پچھلی حکومت نے نہیں کیا ہوا, ان کی گورنمنٹ نے سائن کیا ہوا. اس کے تحت ایک چیز ہے CTR, کوآپریٹو تھریٹ ریڈکشن, جو نیوکلیر پروگرام کے مطابق ہے. اس کے اوپر جو خرچہ آئے گا وہ آپ کی نیشنل ریسورسز جو سی ہے امریکہ بیچ کے اپنا خرچہ پورا کرے گا. امریکہ نے اسی قسم کی لیجسلیشن کی تھی سوویت یونین کے اندر, 350 سٹنگ آپریشن کیا, سوویٹس کے نیوکلیر پروگرام کی تباہی پھیر دی, اور اس کے بعد ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کا بل ٹھوک دیا ان نیو ریپبلکس کو, اور انہیں کی ریسورسز بیچ کے بل اپنے آپ کو پیش کیا. وہی پروویژنز آپ کے اس کے اندر ہیں. اچھا میں دیکھیں میں ٹھیک ہے, میں یہاں سے گفتگو میں آگے بڑھانا بات چاہوں یہ گا, کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک اتنے بڑے لیگل اور پالیسی فریم ورک میں پھنسے ہوئے ہیں, امریکہ کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کو سمجھیں اور پھر بچاؤ کریں. دیکھیں میں اسما سے سوال اس وقت کروں نا جب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ خاکیز میں آپ کو نظر آیا کہ GHQ, میرا خیال ہے کہ انہیں بھی نہیں اس بات, کیپیسٹی کرائسس, وہاں پر بھی کیپیسٹی کرائسس, بٹ دیر از اے ڈفرنس. یہ جو فیصلہ کرتے ہیں, خاکیوں کے پاس پاور ہے قانون توڑنے کی, ان کے پاس بندوق ہے, ان کے پاس پاور قانون بنانے کی نہیں ہے. ان کے پاس پاور ہے قانون بنانے کی اور ملک چلانے کی. ایبڈیکیٹ مت کریں اپنے رسپانسبلٹی. مجھے اس میں اسما ذرا ایک بات بتائیے, آج سے پہلے جب ہوا ہمارے ملک میں 90s کی سیاست ہے کہ کوئی حکومت اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے نہیں ناراض کرتی تھی کہ جی اپوزیشن کہیں اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہ لے لے, امریکہ کو اس لیے نہیں ناراض کرتی تھی کہ جی جا کے اپوزیشن نہ دکھا دے امریکہ کو کہ ہم آپ کے لیے بہتر ہیں. آپ کے ملک میں اپوزیشن امریکہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ جی ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. آپ کے ملک میں اپوزیشن PMLN ایجنسیوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے, پارلیمنٹ کے اجلاس میں انہوں نے سنا ہے بہت کا. آپ واحد حکومت ہیں کہ اس کے باوجود گھٹنے ٹیکے میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی اور امریکہ کے آگے بھی. دیکھیں اپوزیشن اگر حکومت کو برا بھلا کہہ رہی ہے یا ملٹری کو کہہ رہی ہے یا امریکہ کو کہہ رہی ہے تو the opposition can answer very well for themselves کہ what is their policy. Till date تو we do not understand کہ what is their policy. At least مہرا تو نہیں بن رہے نا اسٹیبلشمنٹ کا جو ہمیشہ بنے 90s میں, وہ بھی سیاست کر رہے ہیں, وہ بھی سیاست ڈرامہ کر رہے ہیں. اگر ان کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ امریکنز کے ساتھ ہو جاتی ہے تو برا بھلا کہتے ہیں, کل کو ٹھیک ہو جائیں گے تو اچھا بولیں گے. ملٹری کے ساتھ ان کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. گورنمنٹس اور ملکیں ایسے نہیں چلتی ہے, ٹھیک ہے, دس از ناٹ دا وے. اپوزیشن کا اگر آج قومیت کی ضرورت ہے اس ملک کو, اجلاس اس لیے بلایا گیا کہ دنیا کو ایک سگنل دینا تھا. ہم نے آپس میں تو سگنل نہیں دینا تھا. وی پاکستانیز ور ویری مچ کلیئر what we were and what we were upset about and what we wanted. دنیا کو ہم کیا شو کر رہے ہیں؟ دنیا کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیف منسٹر اٹھ جاتے ہیں ایک صوبے کے, وہ اپنا ایک بیان دیتے ہیں, تو قومیت کہاں آ گئی آپ کی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قومیت ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لیتے پنجاب کی حکومت, پنجاب کی حد تک ہم نہیں لیں گے. دنیا کو دیکھیں, دنیا کا میسج کیسے جائے گا اسی سیشن کے اندر. آپ نے جب کنڈیم کیا, آپ کو چاہیے تھا آپ کنڈیم کرتے اس ٹیررزم کو, اس کو بھی اسٹرانگ ورڈز. اسمبلی کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ رہا ہے اسامہ بن لادن کا, اس پہ کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا, کوئی کچھ نہیں لیا. کیا اسامہ بن لادن نہیں, اسپیکر بڑے ناراض ہوئے, ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے, اسپیکر کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے فاتحہ کے لیے, he did it without permission. No, he should have been censured. He should have been on the record been censured. آپ میسج دنیا کو کیا کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک طرف کہتے ہیں کہ اس آدمی کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ مر گئے, کتنے بچے یتیم ہو گئے, دوسرے آپ خود پارلیمنٹیرین, اس کا جواب تو آپ میسج دے رہے ہیں, کیا میسج دے رہے ہیں اس کا جواب تو آپ کو, کیونکہ یہ میں نے انٹرنیشنل میگزینز میں پڑھی ہیں یہ ہیڈ لائنز اور نیوز پیپرز میں کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ میں دعائیں مانگے جا رہی ہیں اسامہ بن لادن کے لیے. نہیں بٹ what should have been done at that, they are parliamentarian, a senior parliamentarian. بیماری ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ انٹرنیشنل ادارے نے یہ انالیسس کر لیا, وہ یہ رپورٹ لیا ہے. انٹرنیشنل میگزینز اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, یہ وہی انٹرنیشنل میڈیا ہے, the way they portrayed Iraq. Should it not be, چلیں مالک تو انٹرنیشنل میگزین
میگزین نہیں ہے نا, مالک تو کہہ رہے ہیں آپ سے. یہ پرابلم ہے, ہم لوگ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. مالک تو لوکل جرنلسٹ ہیں, وہ آپ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ انٹرنیشنل, when did we say, ادھر تو اسپیکر نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی, اور ہم تو اینٹی امریکن برانڈن ہیں, ہمیں تو امریکن کہتے ہیں. وہ آپ نے اگر ریسنٹ آرٹیکل دیکھے ہو مالک صاحب کے, تو اس برانڈ پہ مہر لگ گئی ہے. مالک صاحب, I'm sure will always talk for Pakistan. یہ اینٹائی اینڈ فار کی بات نہیں ہے. پاکستان اٹس ناؤ اے گلوبلائزڈ ورلڈ. بٹ اسما ایک سوال یہ ہے, لیکن اسما بات سنیے نا, یہ کسی رائٹ ونگ پارٹی کی حکومت نہیں ہے نا, سب یہ کسی رائٹ ونگ پارٹی کی حکومت نہیں ہے کہ ان کا کام ہے کہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں. اس میں ایک کوسچن فیس کر دوں, یہ ایک فیئر انف, یہ ایک رائٹ ونگ پارٹی کی حکومت نہیں ہے. یہ جو کولیشن ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ وہ پارٹیز ہیں جو خود کو آپ کی طرح سیکولر اور پروگریسو کہتی ہیں. ایم کیو ایم ہو گئی اور اے این پی ہو گئی, چلیں پی ایم ایل کیو آپ نے بھی شامل کیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میسج آپ کو پارلیمنٹ سے یہ بھی دینا چاہیے تھا کہ ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. آپ اکثریت میں اس وقت آپ یہ میسج بھی ڈیلیور کرا سکتے تھے پارلیمنٹ سے, اسامہ بن لادن کے حوالے سے یہ بھی کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیے, پاکستان نے تو ڈے ون سے یہ کہا ہے, ہم تو یہ کہ ہو از فائٹنگ دی وار اگینسٹ ٹیرر مور دین اس. آج ہماری اکانومی کہاں پہنچ گئی, ہمارے بچوں کا کیا فیوچر ہے, ہمارے کے پی اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ وہ سارے ہمیں وی آر پیئنگ فار اٹ. اسی پہ تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی مسٹر کیمرون کیا بولتے ہیں, مسٹر اوباما کیا بولتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان از پیئنگ دا پرائز. پاکستان کو کوئی چیز یہ خیرات میں نہیں ملے. پاکستان کا مقدمہ بڑا اچھا ہے, پاکستان کے وکیل کمزور ہیں. اور وکیل کون ہے؟ وکالت کی بات نہیں ہے, وکالت تو یہ 18 کروڑ عوام ہے. جو امریکہ میں لڑ رہے ہیں وہ بھی وکیل کمزور. دیکھیں میں بتاؤں, اس میں بات یہ نہیں ہے, آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھیں آج پاکستان کے انٹرسٹ پاکستان از ہیونگ, مجھے تو آئی ڈونٹ گوئنگ ٹو, آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن کہ کون سے مسائلز ہیں جو وہ بنا رہے ہیں, جو میرے خیال میں فرانس کے پاس ہیں اور ابھی پاکستان کے پاس ہے. تو دیز آر آل the pressures, the regional and international pressures they're trying to put on you. We should know while deciding. This exactly is the question raised by مالک کہ جی ایسے میں جو کنڈکٹ ہونا چاہیے حکومت کا, لیڈرشپ کا, وہ کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے, یہ کوشچن انہوں نے ریز کیا تھا. جب آپ کی ملٹری نے ایکسیپٹ کیا کہ ان سے یہ نیگلیجنس ہوئی ہے, تو پھر we are not in that position, we should be supporting our military. میرا آرگومنٹ کچھ اور ہے, میرا آرگومنٹ کچھ اور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم غلط نقطے پہ پھنس گئے ہیں ایز اے ملک. اسامہ زندہ ہے, مر گیا ہے, ایبٹ آباد سے نکلا ہے کہ وزیرستان نکلا ہے, یہ بات از irrelevant. یہ ایک لیوریج ہے جس کو امریکن پورا اس پہ لیوریج ڈالیں گے, ویسٹ ہے جس کو پورا ایکسپلائٹ کرے گا. بٹ دس از ناٹ دا ریئل ایشو. ریئل ایشو یہ ہے کہ لارجر ایجنڈا کیا ہے. کیا ہم امریکہ کا اور ویسٹ کا اس ایریا میں لارجر ایجنڈا سمجھ رہے ہیں, اور اگر ہم وہ سمجھ رہے ہیں تو اس کے مطابق ہم اپنے بیہیویئر میں, اپنی پالیسی میں. میرا دکھ صرف یہ ہے, پریشانی صرف یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ, ہماری گورنمنٹ رادر جو اس ملک میں ہے, وہ ایشوز میں پھنس جاتی ہے اور یہ سنگل ٹریک چلتی ہے. ایک ٹائم پہ یہ پیرلل کام نہیں کر سکتی. جو ایک مسئلہ ہوتا ہے سارے اسی مسئلے پہ لگ جاتے ہیں. مالک صاحب یو آر ویری مچ رائٹ. لیکن پالیسی پہ دیکھیں, یہ تو انسٹنٹس ہوتے رہیں گے. کبھی ریمنڈ ڈیوس آیا تو لگتا تھا ریمنڈ ڈیوس 2 ہفتے بعد ختم ہوگی بات, اسامہ بھی ختم ہو جائے گا ہفتے بعد. لیکن ہمارا بھی یہی سوال ہے مالک صاحب کہ لارجر پکچر کی جب آپ بات کریں, میں بتا دوں لارجر ایجنڈا آپ پڑھ لیجئے. پاکستان اسٹینڈ آؤٹ لارجر ایجنڈا یہ ہے, لارجر ایجنڈا یہ ہے, امریکہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام نہیں چاہتا. خدارا دیکھیں کون سے لوگ وہاں پہ پالیسی میکنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بروس وائٹل جیسا آدمی بیٹھا ہوا جو انڈو فائل ہے, جو سبان انسٹیٹیوٹ آف مڈل ایسٹرن اسٹڈیز میں جوئش ویو پوائنٹ لے کے چلتا رہتا ہے. جس دن آپ کا پیٹریس CIA ٹیک اوور کرے گا, آپ کو لگ پتہ جائے گا ہوتا کیا. انڈیویجولز میٹر. ہمیں دیکھیں یہ ایجنڈا ہے نیوکلیئر پروگرام, یہ تمام چیزیں نیوکلیئر پہ آپ جائیں گی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ where do you stand after 2013 and 14? You just cannot let the Americans use you and throw you. یہی تو ہمارا پوائنٹ ہے, یہی تو اس گورنمنٹ اور اس ملٹری کا پوائنٹ ہے کہ صرف جذبات کی بات نہیں ہے. پاکستان ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکول رائٹس پہ بات کریں گے اور we will not let anybody take us. میں ذرا اس میں بجٹ آپ بنا رہے ہیں, ٹھہر جائیں, میں چھوٹی سی بات ہے, I have to say this. آپ کیا انوویٹیو ایجنڈا لائیں گے. بجٹ آپ بنا رہے ہیں امریکہ کے کہنے پہ تھرو دی IMF, جو IMF کہتی ہے. جب آپ کو لاسٹ ٹرانش نہیں مل رہا تھا بیکاز 75% ووٹس کو بھی امریکہ انہوں نے آپ کو ٹرانش بھی دلوا دیا. بجٹ آپ بنا رہے ہیں IMF کے مطابق, کوئی اس میں انوویٹیو نہیں ہے. جو جہاں پہ آپ کی اکانومی کو بوم ملنا چاہیے, آؤٹ آف باکس تھنکنگ آپ کو ہونی چاہیے. براڈ بیس ٹیکسز, لو ٹیکسز. یہاں تو حال یہ ہے کہ اکانومی تباہ ہوئی ہوئی ہے, بینکوں میں آپ کی اکانومی موو نہیں کر رہی, آپ انٹرسٹ ریٹس مارک اپ آپ نے آدھا پوائنٹ اور بڑھا دیا. اکنامک انوویشن ہمارے میں نہیں ہے.
باقی ڈومیسٹک پالیٹکس امریکہ یا تو کوئی اور ذمہ دار تو نہیں نا آپ کی باقی ایجوکیشن کا ہیلتھ کا. کہاں پہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے, کہاں پہ یہ اخراجات سرکار کے ختم ہوئے ہیں, کہاں پہ کرپشن ختم ہوئی ہے. یہ تو وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. لیٹس بی آنیسٹ, اکنامک انوویشن ہے یا جو اور آپ کی پالیسیز ہے, because you are economically very weak right now. اچھا پر مجھے بات تو بتائیے نا اسما, دیکھیں نا میں نہیں, اس میں سوال یہ ہے when do you want ایک دن آپ پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کریں. مجھے اب ایک بات بتائیں, when do you reinvent a wheel? when the wheel is not working or when the wheel is working? آپ economically depressed ہیں, that is why you need to do. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, ہمیں نہیں نظر آ رہا. is this the way out? اچھا مجھے ایک بات بتائیے, is this the way out کہ ایک دن آپ پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کریں اور اگلے دن عبدالحفیظ شیخ صاحب $1.5 ارب کی ٹرانچ کے لیے دوبارہ نیگوسیشن کر رہے ہوں IMF کے ساتھ. is this the way out? Is this the way you are reinventing the wheel? ہم نے day one سے کہا تھا کہ this is the toughest time for Pakistan, اور یہ گورنمنٹ جو ہے شاید اس لیے نون ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہ this is the toughest time Pakistan as a nation, as a government we are facing. This is no joke. ہم نے economically Sheikh Sahab has flopped as a finance minister. Total failure. It's not the matter, کیونکہ جو of a minister, of a certain minister, بات یہ ہے کہ جس دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو سارا لے دے کے اگر آپ کی اکانومی آج اتنی کمزور ہے, کیوں آپ کا سب سے بڑا کرائسس اس وقت آپ کے ملک کا فورن افیئرز ہے, فورن پالیسی ہے, آپ کے پاس فورن منسٹر ہی نہیں ہے. No, this is a serious اس ملک میں اکنامک کرائسس تھا, ان کے 3 سالوں میں 4 اکنامک فائنانس منسٹرز آئے, 4 سیکرٹریز آئے, جس میں سے 8.5 مہینے گورنر اسٹیٹ بینک بھی نہیں تھا. جس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہو, وہاں پہ 3 سالوں میں 8 فنکشنریز چینج ہوں, وہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک ہی نہ ہو 8 مہینے, اور آج کل جس ملک میں فورن پالیسی سب سے بڑا کیسے ہو اس میں فورن منسٹر ہی نہ ہو. کیا سیریس کافی عرصے سے کسی ملک کے فورن منسٹر نے دورہ نہیں کیا, اور ہمارے فورن منسٹر جو اسٹیٹ منسٹر ہیں وہ سعودی عرب وغیرہ ہو کے آئی ہیں. We don't have it. سیریسنس کی حد دیکھ لیں اس ملک میں. It's true that we don't have a foreign minister right now, but یہ بات نہیں ہے کہ ہم فورن منسٹر. اچھا مجھے پھر اس کا جواب دے دیں آپ کی, یہ نہیں ہے کہ فورن پالیسی آپ کی ہے نہیں. بٹ اس سے آپ نے کہا نا پریورٹیز کی آپ نے بات کی تھی, پریورٹیز تو امینڈمنٹ کے بعد should not be doing this. اسما پریورٹیز تو پتہ چلتی ہیں نا, وہ اسما پریورٹیز پتہ چلتی ہیں نا. کے ساتھ ہے ابھی یہ محکمہ بھی پرائم منسٹر کے ساتھ, we do have a state minister, لیکن the محکمہ in itself is lying with the prime minister. اور یہ نہیں پرائم منسٹر کی اپنی انڈرسٹینڈنگ are you sure بہت اچھی ہے فورن افیئرز کی. پرائم منسٹر تو یہ بات تو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کوئی فورن پالیسی کو دیکھ نہیں رہا اور آپ کا ملک پھر کیسے چل رہا ہے. تو کیوں بناتے ہیں کیبنٹ میں سارے ہی جگہ ایک ایڈوائزر لگا دیں اور پرائم منسٹر سارا کچھ چلا لیں, پھر آپ کو اتنے وزیر کیوں چاہیے؟ منسٹر ہے بالکل. نہیں مجھے بتائیں پھر آپ ہر جگہ ایک ہی بندہ رکھ لیں ایکسپرٹ, اور اتنے 60 وزیر کیوں لگاتے ہیں؟ ہیو مرسی, پرائم منسٹر سارے عہدے رکھیں اپنے پاس اور بس ٹھیک ہے چلے کام. I think this is اس بات کا بھی مطلب اتنا کلیئرٹی کی بات ہے. پالیسی کے ساتھ You need a full time, do you need a full time foreign minister? Yes, یا every مانتی ہیں country needs a full time کیا پرائم foreign منسٹر جس minister. وقت اس ملک کے حالات ہیں کیا پرائم منسٹر دے سکتے ہیں ٹائم؟ پرائم منسٹر کے پاس ہے فار دا ٹائم بینگ. میرے خیال میں اٹس ناٹ سم تھنگ انکانسٹیٹیوشنل. ہم نے تو یہ نہیں کہا, بالکل نہیں ہے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. It is not, and we do understand the seriousness of the issue, اور اس لیے میرے خیال میں the PM is dealing it himself. مجھے میں کل جان کیری کے ساتھ, ورنہ پرائم منسٹر خود بیٹھے تھے. وہ تو میٹنگ چھوڑ کے اگر میں ایک سوال فریش کر سکوں, اسما اگر میں ایک سوال فریش کر سکوں. اچھا مجھے لیٹ می فریز اے کوسچن. میرا سوال یہ ہے کہ بیچارہ پرائم منسٹر اب پرائم منسٹر کیری کی بات سن رہے ہیں, پھر فون کر رہے سننے جا رہے ہیں. اوباما نے فون نہیں کر کے مثبت پڑ جاتی. اچھا پرائم منسٹر نے اس کو ہولڈ کرا کے ہلری کو, پھر اوباما پھر تو ہلری کا فون سننا چاہیے تھا نا, کیونکہ کیری سے وہ بطور پرائم منسٹر مل رہے تھے اور ہلری سے بطور فارن منسٹر کال سن رہے تھے, تو پھر تو انہوں نے صحیح کال ریسیو کی. اچھا مجھے بات بتا دیں, بس ایک بات بتا دیں, زرداری صاحب نے جس کام کو وہ سیریس لیتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بڑا ٹائم پر ہوتا ہے. اگر وہ سیریس لیتے ہیں اس بات کو کہ ایم کیو ایم نے ناراض نہیں ہونا, تو ہمیں بڑا نظر آتا ہے کہ لنڈن چلے گئے رحمان ملک صاحب یا 9-0 چلے گئے, یا پھر پرائم منسٹر 9-0 پیش ہو گئے. اگر وہ سیریس لیتے ہیں کہ انہوں نے چلے گئے انہیں راضی کرنے کے لیے, اگر ایسی حقیقت پسندی آ رہی تھی میرے منہ سے, مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ انہیں PMLQ کو اپنے ساتھ کیبنٹ میں رکھنا ہے, تو وہ اس بات کا نہیں دیکھتے کہ جی اس دن اسامہ بن لادن ہلاک ہو گیا, بڑی تنقید ہو رہی ہے, اسی دن حلف اٹھوا لیتے ہیں. تو کیا فورن منسٹر ان کی پرائورٹیز میں نہیں ہے کہ ابھی تک وہ نہیں آ رہا؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں. MQM کو شامل کرنا یہ کیا جمہوریت کے خلاف ہے, یا یہ ابھی پہلی دفعہ پاکستان میں آیا؟ جمہوریہ غیر جمہوری سوال فریز کیا ہے, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں پرائورٹیز کیا ہیں ان کی. آپ لوگ بھی پھر اتنی اپنے میں وہ پیدا کریں نا, قوت اور سکت کے جواب بھی تو سنا کریں نا, صرف گولے برساتے ہیں. فرمائیے. دیکھیں MQM کو شامل کرنا یہ جمہوریت کے خلاف ہے, کانسٹیٹیوشنلی خلاف ہے. نو. PMLQ کو شامل کرنا, دس از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا ڈیموکریٹک پروسیس.
یہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس وی آر ناٹ یوز ٹو اٹ. یوزلی پاکستان میں دس از سم تھنگ نیو, اور میرے خیال میں اگلی پارلیمنٹ بھی آپ کی ایسی چلے گی, جتنا ملک میں اویئرنیس پیدا ہوگی اتنا لوگ اپنا رائٹ مانگیں گے اور دے ول ہیو دا رائٹ ٹو ووٹ ٹو ڈفرنٹ پارٹیز. میں ایک بریک لے لوں نا ذرا, لیکن اب میرے بات پہ آپ بریک لے لیں. نہیں میں بریک اس لیے لے رہا ہوں کہ تنقید آپ پر بہت ہوگی تاکہ پی ایم ایل این پر بھی. اچھا آپ کمپلیٹ کریں. یہ آپ کا میڈیا کا پرانا آپ اپنا ڈیموکریٹک, آپ لوگ بریک میں چلے جاتے ہیں. آپ اپنا ڈیموکریٹک اپنے آپ میں اتنی میں بریک پتہ ہے کیوں لے رہا تھا, نہیں میں بریک اس لیے لے رہا تھا, آپ پلیز فنش, میں بریک اس لیے لے رہا تھا تاکہ پی ایم ایل این کو بریک کے بعد پروگرام میں شامل کر لوں تاکہ آپ پہ تنقید ذرا کم ہو جائے. بٹ یو ہیو ٹو فنش اٹ. آپ 3 منٹ لیں, میں پھر بریک لوں گا. آپ لیں, میری تنخواہ سے پیسے کٹوا لوں گا جو اشتہار چل رہے ہیں. آپ اپنا ٹائم آپ لوگ کم کمایا کریں نا, میرے خیال میں چینلز آج کل بہت کما رہے ہیں. آپ فلڈ کا بھی ایڈیشنل ٹیکس ہم ہی سے لے لیتے ہیں نا, آپ بتائیں نا. میرے خیال میں ماشاءاللہ سارے چینلز آج کل گورنمنٹ پوائنٹ اگر پورا کر لے تو میں بریک لے لوں. آپ جو بھی پوائنٹ دے رہی تھی بڑے ایسے بڑے مسئلے ہیں. اینڈ بات ابھی میں نے آپ کو کولیشن کی کہی, دس از اے پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا فارن منسٹر. Naturally we have been having a foreign minister and we will have a foreign minister in the future definitely. دیکھیے this is for the prime minister and the president who's ابھی تک تو وہ ابھی تو یہ کیس چل رہا ہے, پالیٹکس کا شکار ہو گئے. نہیں this is میرے خیال میں پالیٹکس میں یہ آتا ہے, and پاکستان پیپلز پارٹی being the largest democratic force we are used to all these things. یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں but we'll definitely give you a good foreign minister very soon. بریک لے لوں, بالکل لے لیں. اچھا بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور یہ جو پی ایم ایل این نے کہا آخر کے 10 منٹ پہ ذرا اس پر بات کریں گے, اور پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیو کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے کہ ہم کشکول توڑ رہے ہیں پنجاب کی حد تک. یہ کتنا پولیٹیکل ہے اور کتنی ایک قومی مفاد کو اور قومی سر کو بلند کرنے کے لیے بات کی گئی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور آخر کے 10 منٹ میں کوشش کروں گا کہ ہم اب بات کریں. پنجاب کی طرف سے بات کر دی گئی ہے کہ جی ہم تو کشکول توڑ رہے ہیں, اور اسمر باب عالمگیر صاحبہ, محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لائن پر مجھے صدیق الفاروق صاحب بھی جوائن کریں. صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خانزادہ صاحب. جی صدیق الفاروق صاحب, میں آپ کی طرف ذرا آتا ہوں اسٹوڈیو میں یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں اور پھر اس پر جو بھی گفتگو ہوتی ہے میں وہ لے کر آپ کے سامنے آتا ہوں. اسمر باب عالمگیر صاحبہ, ایک بات آ گئی ہے اور آج میاں صاحب نے بھی اپنی باتوں میں انڈورس کیا اس بات کو کہ جی پنجاب نہیں لے گا اب ڈکٹیشن کسی قسم کا, کیونکہ پنجاب کشکول توڑ رہا ہے. پنجاب اب کسی قسم کی بیرونی امداد پر رائے نہیں کرے گا. تو ایٹ لیسٹ ایک آغاز ہے, آپ ہم مرکزی حکومت سے کیوں نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے؟ دیکھیے جی, معذرت کے ساتھ یہ وقت اس وقت پنجاب یا کے پی کے یا بلوچستان کا نہیں ہے. یہ وقت جو ہے پاکستان, سب نے یہ معاہدہ کو پتہ ہے کہ پاکستان کس مشکلات میں گرا ہوا ہے. اگر ابھی کسی ملک ایک قومیت کی آواز اٹھنی چاہیے, اگر ایک صوبائیت کی آواز ہوتی ہے اور ہمارے کوئی بھی سی ایم صاحب ایسے بولتے ہیں تو دنیا میں یہ صحیح میسج نہیں جاتا, یہ پاکستان کو یونیفیکیشن کا میسج نہیں جاتا. پنجاب اور کو پاکستان کا 62% کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. پنجاب اگر آج یہ بولے گا تو پاکستان کا انٹرنیشنلی میسج اچھا نہیں جاتا. بیسائڈس ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے انہوں نے فنڈز لیے ہیں اور بڑے ایشوز ہیں, بڑے اوور ڈرافٹ کے ان کے ایشوز ہیں, تو دیٹ وہ تو اپنی جگہ, لیکن پولیٹیکلی دس میسج ڈز ناٹ گو رائٹ. ایک میسج ہونا چاہیے ساری پاکستان کی عوام کا اس ایشوز پر, جہاں پر پاکستان جس دلدل میں کھڑا ہوا ہے. تو کیا اس پہ وی شوڈ ناٹ بی پوائنٹ اسکورنگ اینڈ وی شوڈ ناٹ بی پولیٹیسائزنگ دس انٹو این اینڈ کیو اینڈ پی 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 اور فلاں پارٹی. پاکستان ڈز ناٹ نیڈ دس. ون میسج وائی پنجاب از سپوز ٹو اسپیک وتھ یو. آپ پنجاب حکومت کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں نہیں الائن کر لیتے؟ ہاں جی آپ نے کہہ دیا ہم بھی نہیں امداد دیں گے, ایک میسج آ جائے گا. اس صورت میں بھی ایک میسج, ان کو بھی اس پہ آمادہ کیا کہ یہ ریزولوشن ہمارے ساتھ پاس کریں, بیکاز یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی قوت ہے نیشنل اسمبلی میں, اور میاں صاحب ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. لیکن اس وقت قومیت کا ثبوت دینا ہے, اس وقت ہم اپنی انٹرنل پالیٹکس نہیں چاہیے ہمیں. میں ذرا مالک صاحب کو پوائنٹ آف ویو معلوم کر لوں, پھر صدیق الفاروق صاحب کی رائے سنوں. مالک صاحب کتنی پالیٹکس ہے اس اسٹیٹمنٹ میں, اس بیان میں, اس پالیسی میں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے پی ایم ایل این ہے, چاہے سارے اس پہ سیاست کر رہے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کشکول توڑنے کی سب کچھ, وہ اگر آپ تمام پروونسز کو اٹھا لیں, کیونکہ آپ ابھی پنجاب اسپیسیفک بات کر رہے ہیں تو میں پنجاب کی بات کر دیتا ہوں. پنجاب کا اوور ڈرافٹ کا ایشوز ہے, پنجاب کی فسکل ہے. ابھی جب ٹیکسیشن میجرز کی بات ہوئی, جی ایس ٹی کی بات ہوئی, تو کیونکہ وہ ایک ریٹیل سیکٹر پہ ٹیکس آنا تھا بڑے لیول پہ, اس پہ انہوں نے اپوز کیا. جس ایگریکلچرل ایلیمنٹ کو تمام نے اپوز کیا, پیپلز پارٹی والے زیادہ اس میں آگے تھے. ٹریڈر کمیونٹی پہ ایم کیو ایم اور ان لوگوں کا تھا.
جب آپ کشکول توڑنے کی بات کرتے تو تب مجھے وہ پارٹی بتائے یا وہ گورنمنٹ بتائے کہ اس نے کیا ٹیکسیشن میجرز میں کیا کیا ہے, کیا ریونیو میں کیا کیا ہے, کیا ایکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن کیا. ابھی کل بڑی مزدار رپورٹ چل رہی تھی ٹیلی ویژن پہ کہ میاں صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ میاں نواز شریف صاحب گئے ہوئے تھے کراچی, تو اپنا پورا جو ایسکارٹ تھا 5 کے 6 ان کے جو لیڈ فورس کے تھے ود ڈبل کیمپز اینڈ آل دیٹ, وہ پنجاب سے ساتھ گیا ہوا تھا کراچی. سو جو تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز جا رہا ہے, پورا قافلہ جا رہا ہے, سیکیورٹی جا رہا ہے, لیجٹیمیٹ ہوگا, بٹ آئی ایم شیور کراچی میں بھی ہو سکتی سیکیورٹی. جب اس طرح کی آپ چیزیں نظر آئیں, جب واٹ ایور دا ریزن, سندھ گورنمنٹ کی سیکیورٹی ریفیوز کی میاں صاحب, جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا اتنا سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. دیکھیں بات بڑی سی کہتے ہیں نا ٹیسٹ آف پوٹنگ ان اٹ سیٹنگ. بتائے کہ اس گورنمنٹ نے اپنا کتنا خرچہ کم کیا, جب آئے تھے خزانے میں کتنا تھا ان کے, آج کتنا ہے, کتنا ڈیولپمنٹ میں لگا, کتنا نہیں لگا اور کیا ہے, تب بات بن جائے گی. اور اس پہ یہ ساری گورنمنٹس ایک برابر ہیں, چاہے وہ فیڈرل ہیں چاہے پروونشل کوئی بھی ہے, نہ پنجاب اکیلا ہے نہ سندھ اکیلا ہے. صدیق الفاروق صاحب, پیپلز پارٹی کی رائے آپ نے سن لی, اسما ارباب عالمگیر صاحبہ کی رائے میں, اور پھر مالک صاحب کیونکہ نیوٹرل اس وقت اینالسٹ ہیں, اور پچھلے 35-40 منٹ کی اگر آپ گفتگو سنتے تو پیپلز پارٹی کے اوپر جتنی تنقید ہوئی ہے ان کی حکومت پر وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیتے. تو رائے اس وقت اسٹوڈیو سے یہ آ رہی ہے اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جی اگر ایسی کوئی حکومت ہوتی جس نے کوئی سرپلس کریٹ کیا ہوتا پنجاب میں, وہ تنقید کرتی تو کوئی بات تھی. سرپلس آپ کو صوبہ ملا, اوور ڈرافٹ آپ نے اس کے کریٹ کر دی ہیں, اسما صاحبہ کہتی ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آپ فنڈنگ لیتے ہیں, اور آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کشکول توڑیں گے. بہت شکریہ. پہلے تو بات یہ ہے کہ اوور ڈرافٹ چیز کیا ہے. جب مرکزی حکومت سے ایک پروونس کو اس کے حصے کے فنڈز ملنے میں دیر ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے, مجھے اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں ہے وہ 80 ارب یہ کتنی ہے, وہ 1 مہینے کے لیے لیتا ہے. جب وہ آتی ہے تو وہاں پورا ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پنجاب نے جب اپنے ملازمین اور ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے 13 ارب سے اٹھایا اور 46 ارب تک وہ پہنچ گئے, یعنی اتنی انہوں نے جو ہے اس کو بڑھایا ہے اور عوام کو جو ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں, تو انہیں فنڈز چاہیے. ادھر اوپر جب لوڈ شیڈنگ حل نہیں ہوئی اور اس طرح کے مسائل, تو آپ کو پتہ ہے ٹیکسز سے ریکوری جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. دوسری بات صاحب میں صرف یہ جاننا تھا کہ مالک صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یا تو آپ نے پنجاب میں کوئی مثالیں قائم کی ہوں ٹیکسیشن کی, ریٹیل سیکٹر آپ کو ہٹ کرتا ہے تو آپ نے RGST کی مخالفت کر دی, پیپلز پارٹی کو ایگریکلچر ٹیکس ہٹ کرتا ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی کو تو انہوں نے ایگریکلچر, تو آپ نے کون سی ایسی مثال قائم کی ہے کشکول توڑنے کی؟ میں ٹیکس کی مخالفت نہیں کی, ہم نے حکومت کو ٹیکس کلیکٹ کرنے کے راستے بتائے ہیں. یہ 140 ارب کے لیے IMF کے پاس گئے اور محنتیں کی ہم نے, اور ساری اپوزیشن نے, اس قوم نے, ایکسپرٹس نے انہیں بتایا کہ یہ 1200 ارب روپے آپ اس طرح سے اکٹھے کر سکتے ہیں, لیکن وہ راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. رہ گئی بات کشکول توڑنے کی, تو یہ جو ابھی یہ ایبٹ آباد والے ایونٹ پہ آ کے حکومت نے جس طرح سے ڈکٹیشن لی, یا جو ایک بولڈ سٹینڈ تھا لینے میں دیر بھی لگائی, اور اب تک بھی جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم قرضے نہ لیں. تو اب صوبوں کے پاس جو اختیار آئین نے دیا ہے کہ صوبے بھی آپ قرضے لے سکتے ہیں, تو پنجاب حکومت نے ایز اے پروونشل گورنمنٹ یہ اعلان کیا ہے کہ اب یہ صوبہ آئندہ کسی غیر ملکی ادارے سے قرضہ نہیں لے گا. اس میں صوبائیت اور مرکزیت کی بات تو نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بتائیے, آج سے پہلے جس لیڈر نے اپنی قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا پیغام دیا, تو لیڈر نے فرام دا فرنٹ لیڈ کیا اور اپنے رویے سے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ جی کیسے ہم اپنی قوم پیروں پر کھڑی ہوگی. مالک صاحب کہتے ہیں ابھی میاں صاحب گئے ہیں کراچی, پوری تو اپنی ایلیٹ فورس لے گئے ہیں. اسما عالمگیر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی سندھ حکومت نے انہیں جو سیکیورٹی کا وعدہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں چاہیے سندھ کی سیکیورٹی. تو یہ فرام دا فرنٹ لیڈ کر رہے ہیں میاں صاحب, یہ پیغام دے رہے ہیں قوم کو کہ اپنے پیروں پر ہم ایسے کھڑا ہوں گے. بات یہ ہے, آپ نے تو سیکیورٹی کی بات پہ یہ بات اٹھا کے رکھ دی ہے. پورے ملک کے جو وسائل ہیں, آپ نے اوور ڈرافٹ کی بات کی, تو پنجاب کا اوور ڈرافٹ کا مسئلہ تو اللہ کے فضل سے اب حل ہو گیا. وہ تو اب حل ہو گیا, وہ چند مہینے چلا, اب وہ حل کر لیا حکومت نے, خرچے بھی کم کیے اور آمدنی بھی بڑھائی. رہ گئی سیکیورٹی کی, تو یہ جس طریقے سے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مار رہے ہیں, جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے, اس میں اگر آپ کا ایک قومی لیڈر سیکیورٹی لے کے ساتھ جاتا ہے تو کیا مطلب ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر لے. یہ تو آپ نے عجیب بات کی ہے. میں سب کیا ہمیں PMLN سے اس کے علاوہ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کوئی آلٹرنیٹ پالیسی بھی دیں, یا اگر آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوتا نا اندر وہیں اسٹوڈیو میں نے تو پھر بات ہوتی. اور صدیق الفاروق صاحب آپ بزی تھے, میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں شو میں جوائن کرتے. مصروفیت میں اچھا فیئر انف,
نیکسٹ وہ پروگرام بالکل اکانومی پہ کریں. نہیں میں اکانومی پہ کر لوں گا, بٹ مالک صاحب کا پوائنٹ آف ویو تو سن لیں. اسماء ارباب عالمگیر صاحبہ تو ویسے ہی بڑا انہوں نے سافٹ انداز میں جواب دیا تھا. جی مالک. نہیں, کس سوال کیا ہے؟ میں سوال کا جواب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا یہ میکسیمم ہے جو پنجاب کی طرف سے یا پی ایم ایل این کی طرف سے کہا جا سکتا تھا, یا دے آر سپوز ٹو گیو سم آلٹرنیٹ پالیسی کہ جی یہ کریں آپ؟ نہیں, آلٹرنیٹ پالیسی بالکل دینی چاہیے. اگر ان کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ اعتراض ہے, ان کو ریزولوشن پہ اگر اعتراض تھا, یہ اپنا چاہے دوسرا نوٹ دیتے یا اپنا کاؤنٹر ریزولوشن اڈاپٹ کرتے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو ایک کنسنسس کے لیے ہم نے چیزیں اگری کر لیں, وہ کریڈیبل بات ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک آگی پنجاب کی اکانومی کی, آپ بیک شور اکانومی پہ بات کریں, بیکاز جب آپ اکانومی پہ پروگرام کریں گے پھر اس میں سستی روٹی کی بھی بات ہوگی, کتنے بلینز اس میں گئے, کتنے بلین اس میں نہیں گئے, اور اس میں کافی سیکٹرز اور ہیں, بٹ دیٹ از اے ٹوٹلی سیپریٹ ڈبیٹ. اور وہ میں نے وہی کہا ہے کہ وہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ پنجاب کا بھی وہی مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. یہ مالک صاحب کی بات میں تھوڑی سی, اگر مالک صاحب مجھے اجازت دے دیں. سر آپ کو پوری اجازت ہے, آپ ٹائم نہیں, میں یہ عرض کروں گا کہ اوور آل جو آپ جانتے ہیں یا جو بھی اقتصادیات کو جاننے والے ہیں کہ اوور آل ملک کی اکانومی پہ اثر مرکزی حکومت کی پالیسیوں سے پڑتا ہے. ان کی فسکل پالیسی کیا ہے, ان کی مانیٹری پالیسی کیا ہے, یہ پالیسیاں جو ہیں یہ اثر کرتی ہیں. اور اس وقت اکانومی کو دو چیزیں اور جو ہیں وہ اثر ڈال رہی ہیں. بہت بڑا اثر ڈل رہا ہے اس پہ لوڈ شیڈنگ کا, چونکہ انرجی ہے نہیں, اور جب انرجی نہیں ہے تو لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں, صنعتیں بند ہو رہی ہیں. جب صنعتیں بند ہوں گی تو بے روزگاری بھی ہو رہی ہے, ٹیکس بھی نہیں مل رہا. صدیق الفاروق صاحب, وہ آپ پہلے نہیں تھے, میں تو جہاں تک تو فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ تو میں بڑا کلیئر ہوں. میں تو کہتا ہوں یہ نااہل گورنمنٹ ہے, اور ان کی بڑی نالائکیاں جو ہم ملک اس جگہ پہنچا ہوا ہے. لیکن میرا آرگومنٹ کچھ اور ہے. ابھی بجٹ آ رہا ہے, ابھی سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھ لیں گے کون سی پارٹی کیا پرو ایکٹیو میجرز پرپوز کرتی ہے, کون سی پارٹی کا کس پہ کیا سٹانس ہے, کیا بجٹس ہیں. اور اگر یہ گورنمنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اتنی نالائق ہے, اتنی نااہل ہے, اتنی کرپٹ ہے, جتنی ہم پریس کانفرنسوں میں سنتے ہیں اپوزیشن سے, دین آئی وڈ لائک کہ یہ موو کریں اپوزیشن ان کی ریزولوشن کا, ان کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس, پٹنے دیں. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں کہ جی ہم اس لیے موو نہیں کرتے کیونکہ پٹ جائے گا. آپ اپنا رول ادا کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نااہل ہے, کرپٹ ہے, پلیز موو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس. بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سٹیٹس کو چھیڑنا نہیں چاہتا, کیونکہ ہر پارٹی اقتدار میں ہے. اے این پی فرنٹیئر میں اقتدار میں ہے, جے یو آئی ایف ابھی تک بلوچستان میں یاشیاں کر رہی ہے, ایم کیو ایم جو سی ہے وہ سندھ میں ہے, پی ایم ایل این جو سی ہے سینٹر میں اپوزیشن میں ہے, لیکن 60% پاکستان کے اوپر حکومت کر رہی ہے. ہر کسی کا سٹیک یہ ہے کہ جیسے بھی یہ کام چلتا رہے, یہ ایپل کارٹ ڈسٹرب نہ ہو, لوگ چیختے رہیں, مرتے رہیں, تباہ ہو جائیں, جو رولنگ الیٹ ہے یہ ڈسٹرب نہ ہو. اچھا, یہ سارے گناہگار ہیں. میں صدیق صاحب کی طرف آنے سے پہلے اسما, کیا آپ کی بھی پارٹی کا جو کمفرٹ لیول ہے اس پولیٹیکل سسٹم میں وہ یہی ہے کہ جی کیونکہ سب اسٹیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این, اس لیے ذرا ہم بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے, اس لیے ہمیں کوئی پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے اور بہت ہی اچھی پالیسیز بنانے کے لیے, چل رہا ہے چلنے دیں. کیا آپ بھی اس لیے اسٹیٹس کو؟ نہیں جی, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ چل رہا ہے چلنے دیں. ہم نے تو ڈے ون جب پہلے ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے نون کو اپنے ساتھ ملایا, بیکاز وی ایکسیپٹیڈ دیئر جو ووٹ یہ لے کر آئے ہیں. پنجاب میں ہم ان کے ساتھ چلے تو ہم نے تو وہی سارے میجرز اٹھائی ہیں جو جمہوریت کو بھی اسٹرانگ اور سپورٹ کرے. اور پبلکلی مکر بھی گیا, کون سی ایگریمنٹ سے, جب صدر صاحب نے کہا کہ یہ کیا 31واں پارہ تو نہیں ہے نا کہ جو نہیں, دیکھیں یہ تو باتیں ہیں لوگوں کی کرنے کی. ہمیں تو ہمارے دروازے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کھلے ہوئے, اپارٹ کہ ان کے کیا منشور ہے. ہمارا منشور صرف ایک ہے, پاکستان میں جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا اور جن مسائل میں آج پاکستان گھرا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے. لیکن یہ ایک بہت بڑی دس از اپوزیشن ہے اور بہت بڑی قوت ہے. اگر آج یہ جاتے ہیں کراچی حیدرآباد میں اینڈ یو سٹ میسیج ابھی اس وقت دنیا کو لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, اگر آپ چھوٹی قوم پرست پارٹیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا آج پاکستان کو اس کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. صاحب نے کہا قوم پرستی بہت اچھی چیز ہے, آج میاں صاحب نے کہا قوم پرستی بہت اچھی چیز ہے. نہیں, لیکن اس میں نہیں اس میں ان کا جواز ہے, وہ کہیں گے آپ دیکھیں آپ مین سٹریم میں کس طرح لائیں گے لوگوں کو اگر آپ ان سے بات نہیں کریں گے. مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آتی اس میں. آپ کو برائی نہیں نظر آپ جمہوریت میں سب سے بات کریں. ٹوڈے ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے, ہم چاہتے ہیں کہ وی ایکسپیکٹ الاٹ فرام پنجاب. پنجاب آپ کو دیکھیں, آپ کی اسمبلی سے لے کر اٹس کانسٹیٹیوٹنگ 62% آف پاکستان. اور آج جہاں پر پاکستان کھڑا
ہو رہی ہے. میں آتا ہوں صدیق صاحب, میں لاسٹ کویشچن کر لوں, مجھے شو بھی پھر وائنڈ اپ بھی کرنا ہے کہ وہ صرف پنجاب تک ان کی مطلب ان کا جو سارا سسٹم ہے وہ چلے, لیکن دس واز ناٹ دا ڈے کہ آپ ان چیزوں پر آج فوکس کریں. وی ایکسپیکٹڈ اے لاٹ مور فرام میاں صاحب. صدیق الفاروق صاحب, یہ تو ایک تو اسما ارباب صاحبہ کہہ رہی ہیں جو آج آپ دیجیے گا, بس ایک میں سوال بھی فریز کر دوں نا اس پر. ایک تو اسما صاحبہ نے جو کہا اور مالک صاحب نے جو کہا, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں ضرور کہیے گا اس پر, بٹ دیکھیں اگر آپ کی پارٹی واقعتاً کشکول توڑنا چاہتی ہے تو جو آپ نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا تھا اس حکومت کو صدیق الفاروق صاحب, معذرت کے ساتھ اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ حکومت نے ریونیو کیسے بڑھانا ہے, اس میں صرف اس بات کا ذکر تھا کہ حکومت نے خرچے کیسے کم کرنے ہیں. تو سر کشکول کیسے ٹوٹے گا اس ملک میں؟ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم نے انہیں ایک دفعہ نہیں کو 100 دفعہ یہ جواب دیا ہے, لیکن 2 چیزوں کا تو میں فوری جواب دوں. ایک بات ہے قوم پرست پارٹیوں کا, انہوں مالک صاحب نے بھی کہہ دیا ہے قوم پرست پارٹیاں اس ملک سے باہر نہیں ہیں, ہم انہیں بالکل قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ لائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے اسٹیٹس کو. اسٹیٹس کو تو جناب یہاں مارشاء اللہ اور فوجی عامروں کا 10-10, 12-12, 13-13 اور 8.5 سال رہا ہے. کسی جمہوری نظام کا آئین کے مطابق اگر لوگ مینڈیٹ دیں تو اس کی حکمرانی کا مطلب اسٹیٹس کو ہرگز نہیں ہے. اسٹیٹس کو الگ چیز ہے, لیکن ایک ناکام حکومت کو نو کانفیڈنس کے لیے تبدیل کرنا یہ آئینی بھی اور جمہوری حق بھی ہے ہمارا. تو کب کر رہے ہیں؟ نہیں, لیکن کیا ہم نو کانفیڈنس کر کے ان کو اقتدار سے باہر کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ تو یہ مالک صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. صدیق الفاروق صاحب, آپ نے جب یہ بات کی معذرت کے ساتھ ایک آواز آئی میرے اسٹوڈیو میں کہ کیوں آپ یہ نہیں کرتے نو کانفیڈنس والا کام, وہ مالک صاحب سے نہیں آئی, وہ اسما ارباب عالمگیر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرتے. مطلب وہ تو دعوت دے رہے ہیں آپ کو, آپ کر رہے ہیں, کس نے روکا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز جو ممکن نہیں ہے وہ کیوں نہیں آپ کرتے, جو ممکن ہے وہ کیوں نہ کریں. ہم انشاءاللہ پریشر ڈالیں گے, فکر نہ کریں, ہم انشاءاللہ ان پر پریشر ڈالیں گے, یا یہ کام ٹھیک کریں گے یا پھر عوامی دباؤ سے ہم ان کو کہیں گے کہ الیکشن کرائیں. اور صدیق الفاروق صاحب 45 دن کی ڈیڈ لائن ہے, آپ نے دے دیا. پہلی بات ایک یہ ہے کہ یہ ایک جمہوریت بڑا کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے سب کو کہ الیکشن کا مطلب جب آپ کو ووٹ ملتا ہے تو 5 سال اقتدار کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے اختیار ہے کہ آپ ایک صاف اور صحیح طریقے سے گورنمنٹ چلائیں. اگر آپ اپنا وہ اختیار تیسرے دن ایبڈیکیٹ کر دیتے ہیں اور آپ الٹی طرف چل پڑتے ہیں تو یہ 5 سال کی کوئی وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے اس بات کی نہیں ہے. لوگوں نے الیکٹ کیا ہے ٹو گورن, ناٹ ٹو رول. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گورننس کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں اور رول کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑا فرق ہے دونوں چیزوں میں. مالک صاحب, can I answer your question? ہم نے تو کبھی نہیں بولا that we've come here to rule. ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ it's a democratic parliamentary system. ہمارے خلاف اگر نو کانفیڈنس پیش ہوتا ہے and we are not able to show our majority تو we will definitely sit in the opposition benches. ہمیں تو یا رول اور یہ ضروری نہیں ہوتی کہ ہر چیز ہو یا نہ ہو. آپ کی ایک سنسیریٹی آف پرپس نظر آتی ہے کہ ہاں آپ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اپنا یہ پیغام دے دیا کہ بھی ہم, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹر میں ایک گناہ ہو رہا ہے, بھی ہم اس گناہ میں حصہ دار نہیں ہیں. جب پہلے سارے کہتے تھے کہ اتنا عرصہ جو ان کی گورنمنٹ چلی, زرداری صاحب کو 3 سال میاں صاحب نے اپنے کاندھوں پہ لے کے چلتے رہے, اور جب ان کو ان کی ضرورت نہیں رہی انہوں نے میاں صاحب کو سائڈ پہ کر کے انہوں نے PMLQ کو بٹھا لیا, اب اس کے ساتھ چلتے ہیں. جب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ غلط ہے آپ اپنا تو حصہ ڈال دیں. میں تو کہتا ہوں اپنا حصہ ڈال دیں. مالک صاحب, آپ کے سوال کا میں جواب عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم یعنی کہ جی اپنا زرداری صاحب کو ہماری ضرورت نہیں رہی تو انہوں نے ہمیں کہا خدا حافظ, ایسی بات نہیں ہے. ہم ایک بنیادی معاہدہ کرنے کے بعد ان سے شامل ہوئے, اور جب انہوں نے وہ معاہدہ توڑا تو ہم الگ ہو گئے. یہ دیکھیں ہم بڑے ہائی مارل گراؤنڈ پر ہیں, اور پھر بھی جب انہوں نے تبھی توڑا نا جب وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے بغیر وہ چل سکتے ہیں, ظاہر ہے تبھی انہوں نے توڑا نا. دیکھیں نا, لیکن ہم نے تو انہیں ایکسپوز کر دیا نا, ہم نے اپنے کردار سے اپنے عمل سے انہیں ایکسپوز کر دیا. یہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا. سیگو صاحب بہت شکریہ آپ کو. پنجاب سے پیپل پارٹی کو نکال دیا تو, لیکن ہم نے پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ ہم کبھی ایسے نہیں کریں گے کہ وی ول ناٹ بریک دی سسٹم. مجھے دونوں سے لاسٹ کوسچن کرنا ہے. بالکل مالک صاحب یہ مسئلے ابھی اٹھانا I have to wind up the show. لاسٹ کوسچن, ابھی حکومت ایونٹ ٹو ایونٹ چلنی ہے کہ آئندہ پھر کوئی ایونٹ آئے گا, پھر ہمیں کچھ نظر آئے گا آپ کا ایک عجیب سا ریئیکشن, یا کوئی پالیسی بن رہی ہے ایوان صدر یا ایوان وزیر اعظم میں کچھ ہے ایسا؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ ایونٹ ٹو ایونٹ جو بات کرتے ہیں, میں پھر الیبوریٹ کروں, ہمیں 45 منٹ گفتگو ہوگی. یہ بہت زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ, اور اس کو ایسے لیبل کرنا
آپ مجھے دوسرا کوئی ملک بتا دیں جس کے ساتھ جو ان چیزوں سے گزر رہا ہے جو آج پاکستان گزر رہا ہے جانے یا انجانے میں, تو پھر آپ اس کو بولیں کہ ایونٹ ٹو ایونٹ. میں ایک ملک کی ایگزامپل دیتا ہوں, میں آپ کو ایک ملک کی ایگزامپل دیتا ہوں, ایک ملک ہے جس نے 30 سال انسرجنسی سے لڑا ہے, اس کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنا سری لنکا. آپ نے ٹورزم کا منسٹر عطاء الرحمان صاحب کو لگا دیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی. تو یہ ایگزامپلز ہیں نا کہ کس طریقے سے ملک چلتے ہیں. دیکھیں جے یو آئی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم ہر کسی کے ووٹ بینک کو رسپیکٹ کرتے ہیں. سزا ہمیں تو نہ دے سکتے, آپ رسپیکٹ کریں, ہمارے ساتھ تو مذاق نہ کریں. مالک صاحب یہ ایونٹ ٹو ایونٹ پہ بڑا ناراض ہے, میں پتہ نہیں اس کو کیسے ریفریز کروں کیونکہ یہ آپ ہی نے ٹرم انٹروڈیوس کیا. میرا خیال یہ ہے ابھی 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایشو اٹھے تھے ڈیبیٹس میں پہلے کل پرسوں بھی کہ جی فلانا ایگریمنٹ سیکورٹی کا کوئی ریٹرن نہیں ہے, فلانی چیز کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے, بیسز اس طرح دی ہوئی ہیں. وہ تو باتیں چلتی رہیں گی. خدا را جو آپ کے ریٹرن ڈاکیومنٹس ہیں امریکہ کے ساتھ, جو آپ کے پالیسی ڈاکیومنٹس ہیں ان کا مطالعہ کر لیں, اپنی پالیسی فریم ورک بنائیں. آپ ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی بنانی ہے وہ بنائیں, آپ کی ایک نیشنل فارن پالیسی ڈاکٹرن ہونی چاہیے وہ آپ بنائیے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو جنگ جائیں, یہ جاہلانہ غیرت بریگیڈ یہ نکل جائیں اس سے. دنیا کے پیرائے میں دیکھیں, اپنی پالیسیز بنائیں, اپنی ریالٹیز ہیں, ہمارا ایک سائز ہے, ہماری ایک ہمت ہے, ہماری ایک اوقات ہے, اس کو ریلائز کریں, اس کے مطابق اپنی فارن پالیسی شیپ کریں کہ کن چیزوں کو بچنا ہے, کہاں پہ ہم نے پرو ایکٹیو ہونا ہے, کہاں پہ ہم نے سائڈ اسٹیپ کرنا ہے. قوموں میں دن آتے ہیں, ایک دن آئے گا جب آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے اور اپنے آپ کو ریلیونٹ کریں دنیا میں پازیٹیو اینگل سے. ابھی ہم ریلیونس ہماری دنیا میں صرف نیگیٹو ہے, پازیٹیولی آپ ریلیونٹ ہو جائیں دنیا آپ کے ساتھ چلے گی. اصل یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس سے ایٹ لیسٹ آپ اگری کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریلیونس دنیا میں ہو وہ پازیٹیولی ہو کہ جی ہم ایگزسٹ کرتے ہیں 18 کروڑ قوم کیونکہ ہم دنیا کے لیے یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, نہ کہ اس لیے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ دنیا ہم سے ڈرے کہ جی ہم اگر آپ نے ہمیں چھیڑا یا یہ قوم اگر پاگل ہو گئی تو پتہ نہیں کتنے دیش. یہ نیگیٹو ریلیونس ختم ہونی چاہیے. یہ اس سے اگری کرتے ہیں. کبھی یہ پروپیگیٹ نہیں کیا اور نہ میرے خیال میں کوئی پاکستانی یہ پروپیگیٹ کرنا چاہتا ہے. یہ ایک ویسٹ کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. You have to I cannot answer for Musharraf, لیکن you have to understand کہ western media and western propaganda is not as rosy as it looks. ٹھیک ہے, اتنا صاف و شفاف نہیں ہے, شاید پاکستان کے لیے اتنا روزی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے عراق میں کیا کیا. آپ کو یاد ہے ابھی سیلاب میں مشرف صاحب کو وہ بلینز آف ڈالرز دے رہے تھے وہ ادھر زلزلے میں. جب آپ کی ایک ڈیموکریٹک سسٹم بیٹھا تو when it was انہوں نے کہا جی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ایک چیز سیم ہے, ایک چیز کامن ہے, انہیں بھی پلیج دیے گئے تھے, پیسے نہیں ملے پورے. پھر آپ لوگ وہاں پہ ایک آدمی کرپٹ تھا جب مشرف تھا بین, یہاں پہ کافی زیادہ فرق کیا. مالک صاحب لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ جاتے جاتے کہ آپ نے بھی لکھا کہ کیوں یہ تو صرف پیپل پارٹی نہیں ہے, دس از دا 18 کروڑ عوام, کیوں ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. مطلب وہ اپنے انٹرسٹ کو پورٹرے کرتے ہیں اور ان کے میڈیا اپنے انٹرسٹ ہے. اسما ارباب عالمگیر صاحبہ that is not as clear اور وہ اتنا وہ کہتے ہیں they are not as clean as they look. چلیں جی, اسما ارباب عالمگیر صاحبہ, محمد مالک صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. ناظرین تفصیلاً گفتگو ہوئی. صدیق الفاروق صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. شازیب@news1tv.tv ایمیل ایڈریس آپ کے اسکرین پر ہے, آپ دیکھتے رہیے News1.